سر میں کوئکلی ذرا چاہوں گا کہ کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو اس وقت جو ڈیولپ ہو رہی ہے ایک کرائسس، پھر ذرا اس کے حوالے سے بات کر لیں. جوہر سلیم صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے گا، بیکاز ہم نے بہت سے وی ہیو کورڈ اے لاٹ آف گراؤنڈ آن دس، جو ہوتا رہا ہے ان دا پاسٹ ایور سنس فیب 28 ہم نے کافی چیزیں بیچ میں کور کی. بٹ اسلام آباد اکارڈ، دین دی ایم او یو، پھر جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوا ایک فریم ورک آ گیا، پھر دوحہ میں بھی ملاقات ہوئی. کام خراب ہو گیا ہے، اور آج امریکن پریزیڈنٹ کا کہنا کہ ایم او یو اٹس اوور، اور آج رات ایران پر حملہ ہو سکتا ہے. سو کیا از اٹ اگین وہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے بھائی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از ناؤ ڈن، لائک ختم ہو گیا، گون ڈاؤن دا ڈرین؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے بہت ہی سویرلی اسٹریسڈ ہے اس وقت یہ ایم او یو جو ہے نا، اور میرے خیال ہے اس کے چانسز جو ہے سروائیو کرنے کے جو ہے نا ان دا لانگر ٹرم دے آر پرابلی لیس دین چانسز آف ناٹ سروائیونگ. تو اس وقت کافی مشکل مرحلے میں ہے. اب اس میں ہو کیا رہا ہے دیکھیں، یہ میں کہتا رہا ہوں پہلے بھی کہ ایک تو خیر جو دونوں سائڈز ہیں نا تھوڑے اوور پلے کرتی ہیں جب اپنے کارڈز، تو اس میں اور پھر جو ان کی داخلی سیاست ہے خصوصاً ایران میں، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک وہ جو ہے نا کنسنسس جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا کہ جی یہ ایم او یو میں ٹھیک ہے جو بھی اگری ہو گیا. ہوا کیا ہے نا اس وقت، وہ جب یہ جہاز سارے جو فلو شروع ہوا تو زیادہ وہ عمان والی جو عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہاں سے وہ گزرنا شروع ہو گئے. اب پہلے تو ایران نے یہ کہا تھا کہ ادھر انہوں نے مائنز بچھا دی ہوئی ہیں، بعد میں یہ پتہ چلا کہ مائنز وہاں پہ نہیں بچھی تھیں، مائنز زیادہ وہ بیچ میں بچھی تھیں، جو اس جنگ سے پہلے جو درمیان کی جو ہے جو اس کے بیچ بالکل جو اس کی تنگ ترین پٹی ہے وہ 24 میل ہے. سو اس کے بالکل جو درمیان کا جو ایریا تھا اس سے زیادہ شپنگ فلو ہوتا تھا، اب وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا عمان کی سائڈ سے. تو اب ایران نے اس کو یہ سمجھا کہ پھر ہماری تو ساری لیوریج آ رہی ہے، تو انہوں نے اب پہلے بھی انہوں نے کچھ فائر کیے، اس کے ریٹیلیٹ کیا امریکہ نے. ٹھیک ہو ابھی گیا. دوبارہ سے انہوں نے دیکھیں 3 اکٹھے شپس کو اوپر جب اٹیک کیے تو اس کے پھر بہت ہی زیادہ اسٹرانگ رہے، کیونکہ امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے نا کہ وہ جو جس طرح میں کہتا تھا یہ بائے ناؤ پے لیٹر ماڈل ہے. تو امریکہ یہ سمجھتا ہے جب ہم نے اتنی زیادہ چیزیں ان کو اب ساری دے دی ہیں، اور ان کے بدلے میں شروع میں انہوں نے ایک ہی چیز دینی تھی، اور اس میں بھی یہ اگر نہیں تعمیل کر رہے ہیں یا اس میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے اس ایم او یو کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت اس چیز کی تھی برنک مین شپ کی بجائے تھوڑا لانگر ٹرم پرسپیکٹو لینے کی ضرورت تھی ایران کے اندر بھی، کیونکہ بہت زیادہ فیوریبل ٹرمز ملی ہوئی ہیں. اور پھر آپ نے انٹرنیشنل لا کے اندر بھی تو رہنا ہے کہیں نا. مثال کے طور پہ اگر آپ ان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں جب اٹیک کرتے ہیں تو پھر آپ سارا لوکس ٹنڈائے اپنا کھو دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز اس سائڈ پہ ہیں اس میں آپ کی عملداری ہونی چاہیے، تو اور اس لیے عمان کے جو وزیر خارجہ ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. میں سمجھتا ہوں جو نیکسٹ 2-3 days ہیں دے آر کریٹیکل. یہ جو پروسیس ہے بڑھ سکتا ہے ابھی بھی بالکل، اس میں جو پاکستان کی ڈپلومسی جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں وہ بہت اہم ہوگی. لیکن جو ہے نا یہ اب اس وقت بہت ہی زیادہ سٹریس میں ہے سارا پروسیس، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. جن صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو جس طرح جوہر صاحب نے فرمایا کہ سویئرلی سٹریسڈ ہے ایم او یو، اور آبویسلی اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا، ہماری ڈپلومسی آبویسلی وی ڈیڈ ونڈرز. ہم نے پہلے ایک سیز فائر کروایا، دین گیٹنگ دیم ٹو سٹ ٹوگیدر، پھر پاکستان کے فیلڈ مارشل کا رول، بہت پاکستان کو کچھ حاصل کیا. بٹ یہ کافی چیزیں سلپ اوے ہو رہی ہیں پیس کے حوالے سے. ہمارا جو کردار ہے وہ دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمیں پھر ہم وہی پوزیشن ہوگی ہماری، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بدل جائے گا، اور شاید پاکستان سے ایکسپیکٹیشن وہ نہ ہو اس حوالے سے جو پہلے رہی ہیں پچھلے 4-5 مہینوں میں؟ جی تھینک یو ویری مچ منیب صاحب فار ہیونگ می، اور جوہر صاحب کو میرے سلام. دیکھیے لیٹس ناٹ ٹیک دا برڈن آف دس ڈائلاگ. جی ٹھیک ہے، پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر ہے، میڈیشن کرا دی ہم نے. پاکستان نے تو جو تینوں پرائم پرپزز تھے، ایسکلیشن روکی آپ نے، پہلے تو ہیومینٹی کو بچا لیا، انسانوں کو بچایا آپ نے، ایوری ڈے پیپل آر بینگ کلڈ. اس کے بعد یو ہیو پٹ دیم، ان کو اکٹھا بٹھا دیا آپ نے 47 ایئرس کے بعد ایک کمرے میں، جو ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. اور پھر جتنے بھی پوائنٹ آف کنسرنس تھے یا جہاں پہ ڈیڈ لاک ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی اس ڈائلاگ میں کہ یہ 3-4 پوائنٹ ہیں. اب ہرمز تو بیبی آف دا کانفلکٹ ہے، تھا تو ان کے کارڈز پہ ایرانینز کے، لیکن انہوں نے یوٹیلائز ابھی اس کو اسٹریٹجک لیوریج ہے. تو پاکستان پہ منیب صاحب کو اتنا برڈن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ڈیسیجن کرنا ہے پرنسپلز نے، دونوں پرنسپل اسٹیٹس جو وارنگ فیکشنز ہیں، امریکہ along with their proxies اسرائیل،
اور ایران از آلسو کیرینگ ویٹ آف دا پراکسیز. تو یہ ان دونوں پرنسپلز نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس پیس کو کیسے اچیو کرنا چاہتے ہیں. از دس پیس فٹس ان دیئر جیو پالیٹکس, جیو اکنامکس کے اندر, is this piece fits in their future road map. This is their choice. It is up to them. اتنا burden ہمیں ٹھیک ہے, we will be impacted very badly economically. neighborhood میں war چل رہی ہوگی, بلوچستان ہمارا concerns ہمارے بہت ہیں. having said that, but it is beyond somebody's control. Pakistan is striving hard, but with these statements جو آج دونوں طرف سے آ رہی ہیں, revenge, اور ہم بھولیں گے نہیں اور ریونج لیں گے, ایران کی طرف سے آ رہی ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو جو ان کے بارے میں الفاظ بول رہے ہیں اس لیڈرشپ کے بارے میں, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ کوئی ڈپلومیٹک لینگویج بھی نہیں ہے کہ پیس کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ ایسکلیشن لیڈر کا وہی جو ٹریپ ہے اس میں اگین اینڈ اگین ہم آتے جاتے رہیں گے. رائٹ. میں شکریہ ادا کروں گا جناب جوہر سلیم صاحب کا اور جنرل زاہد محمود صاحب کا. پروگرام آپ نے اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا. پرائز صاحب ذرا کوئکلی اگر آپ اس پہ بھی اوپائن کر دیں, اس کے اوپر بھی اپنا موقف دے دیں کہ اسمبلی اور حکومت مختلف چیز ہے. اسمبلی کی کوتاہی پر آپ حکومت کو نہیں رگڑا دے سکتے. آج کیونکہ خیبر پختونخوا کی جانب سے اگر جو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے اگر میں یہ کہوں جو وزیر اطلاعات ہیں, پارٹی کو جو ترجمان ہیں شوکت یوسفزئی صاحب بھی, وہ بھی موجود تھے شفیع اللہ جان صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا ہماری تو ویسی تنخواہیں کم ہیں, تو اگر جس طرح شفیع جان صاحب نے کہا کہ ابھی بھی ممبرز ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو اگر بڑھ جائیں تو کوئی اس میں پرابلم ہے؟ ہم اوور کرٹیکل بھی تو بہت ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سارے بالکل بغیر تنخواہوں کے ہی کام کریں. دیکھیے جو پوائنٹ آف کنٹینشن ہے وہ تنخواہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 وہ سیکریسی ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے, اور وہ بھی اتنے ماحول میں کہ ایک اپوزیشن کا بل آیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا, سب نے یس کہہ دیا. میں کاؤنٹنگ میں نہیں جا رہا کہ 92 نے ووٹ دیا, نو. شفیع اللہ جان صاحب نہیں تھے اس لیے ہم ان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, لیکن جو باقی بیٹھے ہوئے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا جے یو آئی کا ممبر کوئی بل پیش کرے اور پی ٹی آئی آنکھیں بند کر کے نہیں ہو سکتا, ووٹ دے دے اور وہ بل پاس ہو. نمبر 2 دوسری بات یہ ہے کہ جب گزٹ نوٹیفکیشن ہوا وہ تو گورنمنٹ نے کیا نا, وہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے تو نہیں کیا. گورنمنٹ نوٹیفکیشن کرتی ہے. گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ جس کو ہم لا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, وہ نیسیسرلی وہ کیبنٹ کے انڈر ہوتا ہے, وہ لا منسٹر کے انڈر ہوتا ہے, وہ آفتاب عالم صاحب کی منسٹری کا حصہ ہے, وہ کرتے ہیں نا یہ نوٹیفکیشن. اسمبلی میں جب بل آتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے پوائنٹ آف ایکسپلینیشن کہ کیوں یہ بل آ رہا ہے. چلے ہم کہہ دیتے ہیں اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے انہوں نے میڈیا کو نہیں دیا, لیکن جب آپ کی لا ڈپارٹمنٹ کے افسران اس کو آفیشلی نوٹیفائی کر رہے ہیں, تو اگر انہوں نے منسٹر صاحب کو نہیں بتایا تو they violated the SOPs. منسٹر کی تو کنٹینشن سے اس کی ایگریمنٹ سے آتا ہے نا. رائٹ. اب ٹورڈز دی اینڈ میں آپ سے بھی رائے صاحب یہ سوال کروں گا. شفیع اللہ جان صاحب نے بڑی فورتھ رائٹ انہوں نے بتایا ہے, ان کو بہت ساری انفارمیشن انہوں نے گیدر بھی کی ہے. ابھی تک آئے پرسنلی جو, کیونکہ دیکھیں پرائز صاحب کی ابھی انہوں نے جو فرمایا نا, ان کا تجربے نے ہمیں ایک چیز بتائی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کچھ پیش کرے اور پوری اسمبلی آنکھیں بند کر کے اسے منظور کر دے. بیک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے, مینوورنگ ہوتی ہے. سو دے ور ٹیکن آن بورڈ, ایوری بڈی سیم ٹو ایگری ود ہم. کیبنٹ کے سامنے جو آیا اور باہر جو اسمبلی میں آیا وہ بھی فرق تھا. آر وی بینگ ٹو کرٹیکل یا اوور کرٹیکل؟ آئی تھنک میرے خیال میں ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا. بہرحال میں اس وقت منیب صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے. جی شفیع اللہ جان صاحب. دیکھیے منیب صاحب, ایک بات کا کریڈٹ آپ تحریک انصاف کی اس حکومت کو دیں گے. دیکھیں آج افریدی صاحب نے بڑا کلیئرلی تمام تر چیزوں کو ڈائریکشن دی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس سے عوام مطمئن نہیں ہے, جس سے جرنلسٹ مطمئن نہیں ہے, اس کو مائنس کر دیا جائے, اس کو ریوزٹ کیا جائے, اس کی ریویژن ہونی چاہیے تمام پارلیمانی لیڈرز کو بٹا کے. دیکھیں ہم اگر ایسی کوئی غلطی اگر کسی سے ہوئی بھی ہے اور اس کو اگر ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کریڈٹ حکومت کو دینا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ جو حکومت ہے وہ عوام کے ووٹ سے آئی ہے, ہم عوام کے جواب دیں ہیں. لیکن آپ دوسرے سائڈ پہ دیکھ لیں کہ 11 ارب کا جہاز خریدا جاتا ہے, پھر اس پہ بڑے متکبرانہ طریقے سے کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں بھائی خریدا ہے, پھر اس پہ کہکے بھی لگتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے, اس رویے پہ آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت کی تعریف بنتی ہے.